لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، معزز دوستوں اور عزیز بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کی آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے. قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک، عادل اور انصاف پسند حکمران کے حالات بیان کیے ہیں، اور یہ حالات اس لیے بیان کیے کہ سورۃ الکہف میں انسان کی 4 قسموں کا تذکرہ ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ 4 قسم پر ہیں. یا تو وہ مال و دولت کے اعتبار سے غریب ہوگا اور رعایا میں شامل ہوگا، اور یا وہ حکمران ہوگا اور مالدار ہوگا، اور دینداری کے اعتبار سے یا تو وہ عام نیک انسان ہوگا اور یا اللہ کا نبی ہوگا. لیکن ان 4 قسم کے انسانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد یہ درست کر لے. تو جو انسان بھی اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرے گا، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے گا، قائم رکھے گا، عبادات کے ذریعے سے، اعمال صالحہ کے ذریعے سے وہ اصلی عزت بھی پائے گا اور اصلی راحت بھی پائے گا. حقیقی معنوں میں اس کو عزت بھی ملے گی اور حقیقی معنوں میں اس کو راحت بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں بیان کی ہے اس صورت میں. ایک اصحاب کہف کی مثال بیان کی ہے کہ وہ ادنا درجے کے دیندار تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھنے کے لیے دنیا سے ایک طرف ہو کر ایک غار میں سو گئے. تو 309 سال تک غار میں پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی اور راحت بھی دی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور ان کا نام قرآن میں ذکر ہوا. اور آج جتنے بھی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اصحاب کہف کے واقعے کو پڑھتے ہیں اور ان سے باخبر ہیں. پھر ادنا درجے کے دنیا دار کا ذکر کیا کہ 2 بھائی تھے، ایک مالدار تھا، وہ کافر اور سرکش تھا، اور ایک مسلمان تھا. اس کے پاس دنیا کی مال و دولت اور فراوانی اتنی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اور اعمال صالحہ کی پابندی وہ کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی. اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ. تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصلی عزت اور کامیابی اور فتح جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی فرعون پر، باوجود ہے کہ فرعون ایک حکمران تھا، ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس پر غلبہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اور بنی اسرائیل کو اس لیے دیا گیا کہ وہ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. تو اس واقعے سے بھی تعلق مع اللہ کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے. اور آخری واقعہ یہ ذوالقرنین کا ہے کہ سکندر ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ 4 بندوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، آباد دنیا پر، کیونکہ دنیا کا اکثر حصہ غیر آباد ہے، کچھ حصہ آباد تھا. اس میں 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور ایک ذوالقرنین ہے. اور کافروں میں سے ایک نمرود ہے، ایک بخت نصر ہے. یہود کے علماء سے مشرکین مکہ نے پوچھا، 2 بندے گئے، قریش کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو بیچتے ہیں کہ علماء یہود سے پوچھے ان کو آخری نبی کی نشانیاں معلوم ہیں
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنی رسالت کا اور کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، تو یہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ اس کی معلومات کر لیں علماء سے۔ وہ گئے مدینہ منورہ، احباری یہود یعنی علماء یہود سے پوچھا کہ آپ لوگ تورات کے پڑھنے والے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کوئی ایسا نشانی، کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی بات بتائیں جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اندازہ لگائیں۔ انہوں نے کہا 3 سوالات کر لو، اگر ان کے جوابات دیے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہے، کیونکہ ان 3 سوالوں کے جواب اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کے حالات بیان کریں، دوسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں۔ اور ذوالقرنین سے متعلقہ سوال میں دلچسپی ان کی کیوں ہوئی؟ یہ دلچسپی اس لیے علماء یہود اس میں لے رہے تھے کہ ایک تو اس کے حالات کتابوں میں بھی نہیں تھے، اور ان حالات کے جاننے تک کوئی خاص ذریعہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ اس کے حالات دریافت کر دیں۔ تو یہ وحی سے ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی بتائے کہ اس کے حالات کیا تھے، تو یہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ بخت نصر نے عراق کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا فلسطین پر، اور وہاں کے یروشلم جس کو کہتے تھے فلسطین بیت المقدس، وہاں کے یہودیوں میں سے 40,000 کو اسی وقت ذبح کیا، اور باقی تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل عراق کا ایک شہر ہے وہاں قید کر دیا اور غلام بنا دیا۔ پھر یہ ذوالقرنین اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی، حکومت دی تھی، ہر قسم کا ساز و سامان جتنا حکومت کے لیے اور اپنے حکمرانی مضبوط کرنے کے لیے چاہیے وہ سب قسم کا سامان اللہ نے اس کو دیا تھا۔ تو اس نے عراق پر حملہ کیا، اور حملہ کرتے ہوئے یہ پھر آگے کی طرف گئے ہیں، تو بابل کے جو یہودی غلام تھے ان کو آزادی دی تھی، تو یہود ان کو اپنے لیے ایک نجات دہندہ سمجھتے تھے، لیکن اس کے حالات سے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا۔ تقریباً 15 دن وحی بند رہی، اور پھر یہ سورۃ الکہف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ وہ عظیم الشان صورت ہے کہ اس کے نازل ہوتے وقت 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اللہ نے بھیجے تھے اس کی عظمت شان کے لیے۔ اور جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ دنیا میں جتنے فتنے آئے ہیں سب سے بڑا فتنہ یہ دجال کا فتنہ ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنے قوم کو دجال سے ڈرایا ہے، تو قرآن کریم اسی واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے حالات کے بارے میں، اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ تو عام تاریخی روایات ہے، کوئی مستند بات تو ہے نہیں، لیکن تاریخ روایات ہے، تاریخ میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ قرن کہتے ہیں حکومت کو، اور اس نے 2 حکومتوں کو یکجا کر کے ان دونوں پر حکمرانی کی تھی۔ یہ دراصل ایک شہزادہ تھا، چھوٹے سے مملکت کا اور چھوٹے سے بادشاہ تھا، اس کا بیٹا تھا، تو اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کے قتل کرنے کی سازش بنائی، تو یہ وہاں سے باغ نکلا، کسی صحرا میں رہا اور جنگل میں رہا، وہاں پر کسی نیک بندے سے نبی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، پھر اس نے اس کی تربیت کی ہے، پھر یہ آیا ہے روم اور فارس، یہ 2 ملک الگ الگ تھے، انہوں نے دونوں پر قبضہ کر کے دونوں کو اپنے قابو میں کر لیا، تو اس وجہ سے یہ اپنے تاج میں 2 سینگ لگایا کرتا کہ میں 2 ملکوں کا بادشاہ بن گیا ہوں، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ یا قرن کہتے ہیں مشرق و مغرب کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت اور قوت دی تھی، اور کرامت کے طور پر، خلق عادت کے طور پر، خلاف عادت اس نے مشرق کا سفر بھی کیا اس زمانے میں، مغرب کا سفر بھی کیا، جتنی خشکی تھی، جتنے لوگ آباد تھے دنیا میں، ان سب کو اس نے فتح کر لیا۔ تو ذوالقرنین یعنی مشرق و مغرب کا بادشاہ، یا ذوالقرنین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ قرن کہتے ہیں حکومت کو، حکمرانی کو، اور یہ حکمرانی اس نے مشرق پر بھی کی ہے، مغرب پر بھی کی ہے، تو اس لیے اس کو بہرحال جو بھی وجہ ہو اس کا اپنا نام ذوالقرنین نہیں ہے، ذوالقرنین سے یہ مشہور ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنا نام اس کا کیا ہے، تو یہ بھی تاریخی بات ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کا اپنا نام سائرس ہے، یا کہ خسرو ہے، اور یا خورس ہے، یہودی اس کو خورس کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام ہے۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے اگر پوچھے تو آپ ان کو بتائیں قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ ہم اس کے حالات میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ کسی بندے کی تاریخ کو اس کی ولادت سے، اس کے نام و نسب سے، اس کے قبیلے سے، اس کی تعلیم و تربیت سے، اس کے کارناموں سے، اس کے موت تک ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دے۔ نہیں، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو جو باتیں ہدایت کے لیے کارآمد ہو، جیسے یہاں انہوں نے سوال کیا تھا کہ نبی کی صداقت کا پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی باتیں ضروری تھی وہ بیان کر دی۔ یہودیوں نے بھی آگے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا اصل نام کیا تھا، یا اس کس سن میں تھے، یا کس ملک میں تھے، یا ایسا کہ ذوالقرنین ابھی ہے یا نہیں ہے، کہاں پر ہے دنیا میں، یہ باتیں انہوں نے بھی نہیں پوچھی۔ مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری باتیں، جو ضروری بات تھی وہ قرآن نے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس کا واقعہ پورے ایک رکوع میں، پارہ نمبر 16 کے پورا ایک رکوع سورۃ الکہف کی پوری ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ اور منہ ذکر کہا، من عربی زبان میں بعض کے لیے آتا ہے کہ بعض حالات اس کے بیان کر رہے ہیں۔ انا مکننا لہ فی الارض، اس کو ہم نے زمین میں ایک مضبوط حکومت دی۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کے ساز و سامان جو حکومت کے لیے چاہیے وہ ہم نے دے دیے اس کو۔ فاتبع سببا، اس نے ان اسباب اور ساز و سامان کو تیار کیا اور مشرق کی طرف، مغرب کی طرف نکلا، فتوحات کے لیے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، اور اپنے دین کی دعوت کے لیے، اور لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے وہ نکلا۔ ساز و سامان جتنا سفر کے لیے چاہیے، لشکر، وہ سارا ساتھ لیا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اور سورج ایسے نظر آ رہا تھا کہ آگے سمندر ہے، تو بندہ دیکھ رہا ہے تو تا حد نکاح پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اور اس زمانے میں سمندر پار کرنے کے لیے کوئی وسائل تو ہے نہیں، تو وہ سورج ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر کے کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ جہاں سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کے نیچے کیچڑ ہوتا ہے، تو پانی بھی اسی رنگ کا نظر آتا ہے جیسے کیچڑ ہو، تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہاں ایک قوم سے ملاقات ہوئی، اس قوم کو اس نے فتح کر دیا۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ وجد عندها قوما، اس قوم کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین کو کہا کہ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ کی مرضی ہے، آپ نے قوم کو فتح کر لیا ہے، اگر نبی ہوں اللہ کے تو براہ راست وحی ہو گئی، اور اگر نبی نہ ہو تو کسی نبی کے زبانی اس کو بتایا گیا کہ اے ذوالقرنین دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس مفتوح قوم کو، جیسے بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی قوم کو فتح کر لیتے ہیں تو ظالم بادشاہ یہ کرتے ہیں کہ سب کو قتل کر دیتے ہیں، تو آپ کی مرضی سب کو قتل کر دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اچھا سلوک کریں۔ اب اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اچھا سلوک کریں گے یہ بہتر ہے، تو ذوالقرنین نے کہا کہ میں اچھا سلوک کروں گا، جو ایمان نہیں لائے گا، کفر شرک پر ڈٹا رہے گا دعوت کے بعد بھی، تو اس کو تو میں سخت سزا دوں گا، اور اللہ کے ہاں جا کر اس کو اس سے بھی زیادہ سخت سزا ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، جو شخص ایمان لائے گا اللہ کی ذات پر، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی فرشتوں پر، روز آخرت پر، تو اس کے لیے جنت ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کے ساتھ کوئی سختی والا معاملہ نہیں کریں گے، دنیا میں بھی اس کی عزت کریں گے، اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کریں گے اور نرم بات کریں گے اس کے ساتھ۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، مغربی ممالک کو جہاں تک آبادی کی فتح کر کے وہ مشرق کی طرف متوجہ ہوا۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، وہاں پہنچ کر مشرقی ممالک میں اس نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو بالکل غیر ترقی یافتہ تھے، انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی تھی کہ دیواریں کیسے بنانی ہے، اس پہ چھت کیسے ڈالنا ہے، اپنے لیے گھر کیسے تیار کرنا ہے، کپڑے کیسے بنانے ہیں، کپڑے کیسے پہننے ہیں، سردی سے کیسے بچنا ہے، گرمی سے کیسے بچنا ہے، سورج کی دھوپ سے کیسے بچنا ہے، کوئی انتظام ان لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں، ویسے ہی رہ رہے تھے جیسے کوئی انسان بس صحرا میں پیدا ہو اور ویسے ہی رہ رہا ہو۔ ایسے قوم سے ملاقات ہوئی، اس قوم سے جو ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، کہ یہ جو پہلے قوم سے معاملہ کیا اس قوم سے بھی وہی معاملہ کیا۔
وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کا علم ہمیں ہے، اور اس کے بعد جتنا ساز و سامان تھا اس کا علم بھی ہمارے پاس ہے، ہم نے ابھی اپنے نبی کو بتا دیا۔ جب اپنے نبی کو بتا دیا، نبی نے تمہیں بتا دیا، تو یہ اس کی نبوت کی دلیل ہے، یہ اس کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ سچے نبی ہیں اللہ کے۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے سفر کا ساز و سامان تیار کیا اور ایک راہ پر روانہ ہو گئے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پھر شمال کی طرف روانہ ہو گئے۔ شمال کی طرف روانہ ہو کر وہ ملکوں کو فتح کرتے رہے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک پہاڑی سلسلے تک پہنچ گئے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، ایسی قوم سے سامنا ہوا لا یکادون یفقہون قولا، کہ وہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ ان کی زبان الگ تھی، ذوالقرنین کی زبان الگ تھی، اب کیسے بات سمجھائیں؟ لیکن بہرحال اس قوم کو فتح کر کے اس قوم نے ایک درخواست کی، یا تو کسی ترجمان کے ذریعے سے اور یا اشاروں سے اپنی بات سمجھائی کہ یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں، ان پہاڑی سلسلوں کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے، اور وہ بہت فسادی قوم ہے۔ یاجوج ماجوج عام انسان ہے، لیکن ان میں عام انسانوں سے طاقت زیادہ ہے، تو وہ کبھی کبھی اس درے سے جو پہاڑوں کے درمیانی راستہ ہے، پہاڑی سلسلوں کے درمیان، کیونکہ ایک طرف بھی سمندر ہے، دوسری طرف بھی سمندر ہے، بیچ میں پہاڑی سلسلہ ہے، اور صرف پہاڑوں کے درمیان ایک ہی راستہ ہے، اس راستے سے وہ کبھی کبھی نکل آتے ہیں، ہم پر حملہ کر دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کو ہم ٹیکس دیں گے، آپ ہمارے لیے یہاں ایک بند اور ایک دیوار تعمیر کر دیں کہ یاجوج ماجوج کا تحفظ ہمیں حاصل ہو جائے، ہم آپ کو ٹیکس دیں گے۔ جس طرح یہ بعض حکومتیں دوسرے ملکوں میں کوئی روڈ وغیرہ بنا دیتی ہے، پھر ان پر ٹیکس لگاتی ہے، وہ ٹیکس پھر وصول کرتے رہتے ہیں، ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے جو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، مال و دولت دی ہے، یہ تو میں عوام پر خرچ کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں پر خرچ کر لوں، آپ میرے عوام ہو گئے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے دیوار تعمیر کرنا میرا کام ہے، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ افرادی قوت اور ہاتھ پاؤں کا کام کیا کریں گے، میرے ساتھ تعاون کریں گے، ہاتھ پاؤں سے ہلائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں، درمیان میں راستہ ہے، ان پہاڑیوں کے درمیان میں ایک دیوار بناتا ہوں لوہے کی، جیسے پرانے زمانے میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے قلعے بنایا کرتے تھے، تو اس قلعوں میں اب کسی کے ساتھ تلوار ہو یا تیر ہو تو قلعے کی اونچائی تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو قلعے میں لوگ محفوظ ہوتے، تو یہ ایک قلعہ ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج اس راستے سے نہیں آ سکیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس آتونی زبر الحدید، لوہے کے تختے لاؤ، لوہے کے سارے تختے، اسے ایک بہت بڑا دیوار بنا دیا، دو پہاڑیوں کے سروں تک پہنچا دیا، پہاڑوں کے سروں تک پہنچانے کے بعد کہا کہ اس کے نیچے بٹھیاں بناؤ اور بٹھیوں میں آگ لگاؤ، اور جب آگ لگا دیا تو سارے تختے انگارے کی طرح سرخ ہو گئے، وہ لوہے والے تختے تھے وہ سارے سرخ ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ قال انفخوا فیہ، پھر اس نے کہا کہ آتونی، میرے پاس لے آؤ قطرہ، افرغ علیہ قطرہ، تاکہ میں اس پر تانبے اور پیتل، تانبا یا پیتل کا پگھلا ہوا تانبا یا پیتل اس پر ڈال دوں۔ وہ تانبا یا پیتل کا جو اس نے بنایا تھا مٹیریل، وہ سارا کا سارا اس پہ ڈال دیا۔ اب گرم لوہے پر جب پیتل یا تانبے کا وہ پانی ڈال دیا گیا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار جسے کہتے ہیں، لوہے کی دیوار وہ بن گئی۔ اب ذوالقرنین نے دو باتیں کی اور وہ دو باتیں اصل ہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، اس نے کہا کہ اتنا بڑا کارنامہ میں نے کیا تو یہ میرا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ یہ دیوار ٹھیک ہے لوہے کی ہے، لیکن ایک دن قیامت کا آنے والا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار بھی تہس نہس ہو کر ختم ہو جائے گا۔ لہذا دو باتوں پر یقین کرنا اور ایمان لانا انتہائی ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے کام بھی ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے سے ہو رہے ہیں۔ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کام کارنامہ کر کے وہ کہے کہ یہ میں نے کیا، انسان تو اس کے لیے سبب اور کسب کر سکتا ہے، باقی خالق تو اللہ ہے۔ اور دوسری بات ان کو یہ سمجھائی کہ آخرت پر یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ بڑی سے بڑی بلڈنگیں، بڑی سے بڑی مضبوط تعمیرات اللہ تعالیٰ ایک جھٹکا دیں گے، ایک جھٹکے کے ساتھ سارا ہموار ہو جائے گا، سب کچھ ہموار ہو جائے گا۔ قاعا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا،
بالکل دنیا کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا نہ اس میں کوئی کٹا ہوگا، بالکل ہموار میدان بنا دیں گے اس دنیا کو۔ تو جب وہ وقت آئے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ دیوار ہے کہاں؟ تو اس کے بارے میں مختلف تاریخی روایات ہیں، قرآن نے اس بات کو نہیں چڑھا ہے کہ کہاں ہے، کیونکہ یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں ہے۔ بس کوئی کہتے ہیں یہ کاکیشیا کا دیوار ہے، کوئی کہتے ہیں داغستان کا ہے، کوئی کہتے ہیں بخارا سمرقند کے درمیان ہے، کوئی کہتے ہیں دیواری چین ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی قاف کی دیوار ہے، لیکن ان میں سے یہ کوئی دیوار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیوار تو لوہے کی ہے، اب ان دیواروں میں سے کوئی دیوار لوہے کی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج ہے، اور ان دیواروں کے پیچھے کوئی یاجوج ماجوج ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے جو چین میں ہے یا ادھر ہے روس میں ہے، ہم یہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ایسے علاقے ہیں جہاں 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے۔ اب جہاں 6 مہینے رات ہو تو وہاں کے انسانوں کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ تو نہیں چل سکتا۔ اور البتہ یہ بات یقینی ہے کہ وہ دیوار جو بنائی تھی ایک مسلمان نیک بادشاہ نے بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، اس نے اچھے کاموں میں صرف کیا، اس کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ اور یہ دیواریں جنہوں نے بنائی ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا، اور وہ دیوار عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے بنی ہے۔ وہ دیوار اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ اس دیوار کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب ٹوٹے گی، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج کا ایسا ریل آئے گا کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ہوں گے، وہ اس کو وحی ہو جائے گی کہ اے ہمارے نبی اپنے مسلمانوں کو آپ دور پہاڑ پر لے جائیں، پہاڑوں میں ان کو چھپائیں، کیونکہ میں ایسے اپنے مخلوق کو بھیجنے والا ہوں کہ ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، 2 ہاتھوں والا کوئی بھی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پر یاجوج ماجوج آئیں گے، پوری دنیا پر ان کا غلبہ ہوگا، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اور جانوروں کو اور کیڑے حشرات جتنی بھی چیزیں سب کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ بحیرہ طبریہ ایک بہت بڑا وہ حوض سمندر آپ سمجھ لیں، اس پر جو وہ پہلے والے گزریں گے تو وہ سارا پانی پی جائیں گے، جو آخری آئیں گے وہ کہیں گے کہ یہاں کہیں پانی تھا، پانی کا نام نشان بھی نہیں ہوگا، اتنے زیادہ ہے۔ اور ایسے معلوم ہوں گے وہم من کل حدب ینسلون، جیسے لڑک رہے ہوں، ہر اونچی جگہ سے لڑک رہے ہوں، جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں نا ایسے کثیر تعداد میں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ابھی تک یہ قیامت کی نشانی ہوئی نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو بددعا دیں گے کہ یا اللہ ان سے ہمیں نجات دے دو، تو ان پر اللہ تعالیٰ ایک وبا نازل کر دیں گے، اس وبا کی وجہ سے وہ سارے ایک دن میں ایسے مر جائیں گے جیسے بکریوں پر کوئی وبا آ گئی ہے، پوری دنیا بدبو پھیل جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اترائیں گے، پوری بدبو ہوگی، پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو، جیسے اونٹ کے گردن ہوتے ہیں، بڑے بڑے پرندوں کو بھیج دیں گے، ان کو اٹھا اٹھا کر جہاں اللہ کا حکم ہو گرا دیں گے، پوری دنیا میں بارشیں ہو جائیں گی، اور اعمال صالحہ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے برکتیں لوٹ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔